السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ فجار اور اسی طرح حلف الفضول میں شرکت کرنے سے ہمیں کون سی تعلیمات حاصل ہوئی اور اسی طرح کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں نوٹ کرنے چاہیے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ فجار اور حلف الفضول میں جس طرح سے شرکت کی، تو وہ تفصیلی طور پر آپ کو میری دوسری ویڈیو جو کہ آپ اسکرین کے کونے میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ملے گی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوجوانی اور پھر جوانی میں اپنے معاشرے میں ایک فعال کردار اور ایک سرگرم کردار ادا کیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ فجار میں قریش کے لوگوں کے ساتھ شرکت کی تو ان کی عمر صرف اور صرف 15 سال تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی شرکت نہیں کی، بلکہ قریش کے لوگ اور بنو کنانہ کے لوگ حق پر تھے، اور اگر اپنی قوم حق پر ہو تو ان کا ساتھ دینا بری بات نہیں بلکہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں اپنے چچا لوگوں کو تیر پکڑوائے، تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست جنگ میں شریک نہیں ہوئے، دو بدو وہ نہیں لڑے۔ تو اس سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کام جو ترتیب سے ہو، جس میں ہر شخص اپنی جگہ اپنا کردار ادا کر رہا ہو، اپنا رول پلے کر رہا ہو، تو وہ کام جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح انجام پاتا ہے اور اس میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہم لوگ جہاں بھی کھڑے ہو، کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی ادارے میں اور کسی بھی کام میں اجتماعی طور پر شریک ہو، تو اس میں اگر ہمیں کوئی ایسا مقام ملے جو کہ براہ راست وہ کام ہم نہ کر رہے ہو لیکن ہم ایک سہولت فراہم کر رہے ہوں، اسی طرح ہم اس میں شامل ہو اور ہمارے نہ ہونے سے اس میں خلل پڑ رہا ہو، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کام میں حصہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم حصہ دار ہیں، اور ہم اگر نکل گئے تو وہ کام رہ جائے گا اور وہ رک جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور دوسروں پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی فلاں کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کس طرح اس کام کو انجام دینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حلف الفضول، یعنی اس معاہدے کی طرف جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ تو اس معاہدے سے سب سے پہلی بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کا زمانہ جس میں ہر طرف ظلم تھا اور ظالم بھی بہت سارے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو، جو کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر نے اس مظلوم تاجر کی مدد کی اور اس کی مدد کے لیے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے وہ معاہدہ کرایا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد بہت ہی اچھے الفاظ میں اس معاہدے کی تعریف کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام عدل اور انصاف کا دین ہے، اسلام عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر کسی موقع پر ہمارے ذاتی مفاد کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو لیکن وہ عدل کا تقاضا ہو، وہ انصاف کا تقاضا ہو، تو ہمیں عدل اور انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگرچہ وہ ہمارے ذاتی مفاد کے خلاف ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے، اسلام مظلوم کی ظالم کے خلاف مدد کرتا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور مظلوموں کی مدد کیا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم لوگ آپس میں بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کیا کرو۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو مجھے منظور ہے۔
تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے اگر کچھ لوگ جمع ہو کر معاہدہ کرے، اس کے لیے تنظیم بنائیں یا کوئی تحریک بنائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایک تنظیم سے، ایک تحریک سے اور اسی طرح کسی معاہدہ کرنے سے ایک اچھا کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیکی کا کام ہے اور یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں مدد کرنا ہے۔ ہماری آج کی آخری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک میں مسلمان کا اپنے معاشرے میں مثبت کردار کو اجاگر کیا ہے کہ ایک مسلمان حق بات کو مانے گا، اور اگر کوئی بات صحیح ہو تو پھر اگرچہ اس کے دشمن ہی نے کیوں نہ کہی ہو، لیکن مسلمان اس بات کو مانتا ہے اور اس کو ماننا چاہیے، اور یہی وہ مثبت کردار ہے جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔